اس کے اوپر پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی دو عملی نظر نہیں آئے گی اور نہ آئی ہے. یہ بات اب دیکھنی ہوگی جب ہمارا ریئیکشن ہے کہ ہم سفیر بلا رہے ہیں, ایران آگے سے کیا جواب دیتا ہے, کیونکہ جو وزارتی پروگرام شروع ہوا ہے وہ سراسر ایرانی انٹیلیجنس کا ڈرامہ ہے جسے پاکستان ایکسیپٹ نہیں کر رہا. عامر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے ابھی چین نے بھی تحمل کا کہا ہے, آنے والے دنوں میں جو دوست ممالک ہیں ان کا کردار کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, دوست ممالک کبھی یہ نہیں چاہے گے, جو اگر وہ دوست ہوتے ہیں وہ لڑائیاں نہیں چاہتے, وہ یہی چاہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایران اور سعودی عرب میں جب ٹینشن بڑھی تو پاکستان نے اپنی جتنی بھی حیثیت تھی اس میں پوری کوشش کی کہ ان دونوں کو ملکوں کو قریب لایا جائے اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہم کسی کی پارٹی بن جائیں, سعودی عرب یا ایران کی. حالانکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بے شمار تجارتی تعلقات ہیں. اب آپ دیکھیں ایران کے ساتھ کچھ پابندیاں ہیں, ادروائز کوئی افرادی قوت ہماری وہاں پہ نوکری کر رہی ہے. سعودی عرب میں دیکھ لیں, آپ گلف میں پورے میں دیکھ لیں, پاکستانی موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, روزگار کماتے ہیں اور برابری کی سطح پہ ہم ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. ایران تو صرف اپنے مفاد کے لیے بات کرتا ہے, اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے جو میں اب بات کر رہا ہوں کہ ایران نے ایسا کیوں کیا ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کسی صورت میں بھی. جو چیزیں تھیں وہ ایویڈنس لا کے دکھانے چاہیے تھے. پاکستان نہ جواب دیتا تو آپ پبلکلی وہاں پہ پریس کانفرنس کر سکتے تھے, وہاں پہ بتا سکتے تھے کہ جی ہم پاکستان کو بتا رہے ہیں اور وہ رسپانس نہیں دے رہا, پھر تو کوئی بات بھی تھی. پھر آپ آگے چلتے کہ جی اب اگر اس کے بعد ہوگا, جیسے ہم افغانستان پہ بار بار وفود بھی بھیجتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا جو تازہ ترین دورہ ہے, گو کہ وہ پرسنل نوعیت کا ہے, لیکن اس میں ان کو یہاں سے پوری طرح بریف کر کے بھیجا گیا. افغانیوں نے ان کو بلایا, مدعو کیا, اپنا ایک وزیر بھیجا, کیونکہ پاکستان نے جو پابندیاں لگائی ہیں پاکستان نے اپنے سرزمین پہ لگائی ہیں. افغانستان کے اندر کوئی پابندی نہیں لگائی. اگر ہم کسی چیز کو ریگولیٹ کر رہے ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں, ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ آپ جتنی مرضی چیزیں منگائیں لیکن وہ منگائیں جو افغانستان استعمال کرتا ہے. آپ وہ چیزیں نہ منگائیں جو ہماری معیشت کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں کہ یہاں پہ امپورٹ وہ افغانستان کے نام پہ ڈیوٹی فری ہو رہی ہیں, اور سیال کوٹ ہو, کراچی ہو, لاہور ہو, فیصل آباد ہو, وہاں پہ وہ کنٹینر کے کنٹینر اترتے ہیں اور باقی سامان رکھ کے وہ کاغذوں میں پار ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے جب پاکستان کی مسلح افواج میں بیٹھ کے یہ فیسیلیٹیشن کونسل بنی شہباز شریف کے دور میں, اور نگران دور میں پھر ایران کی طرف سے جو آئل آ رہا تھا اور جو سمگلنگ ہو رہی تھی, ان سب کو روکا گیا. افغانستان کے ساتھ روکا گیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اپنے پاس کھانے کی چیزیں نہ ہوں, ہم افغانستان کے لیے چاول, چینی, گندم سب بھجوا رہے ہیں. تو اس کے اندر ہماری سیکورٹی فورسز کی بھی غلطیاں تھیں, وہاں بھی لوگ انوالو تھے. تو ہم نے تو اپنے لوگوں کو کھینچ لیا, ہم نے بارڈر پہ ان کے آنے جانے کو ریسٹرکٹ کیا. تو پھر اپیلیں اور وہ ہو گئی کہ جی اس طرح نہ کریں. تو پاکستان نے تو جو دنیا بھر کا راستہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ ایک ملک ہے, ہم اپنی جگہ پہ, ہم نے ان کو کہا کہ آپ پرمٹ لیجئے, آپ ویزے لیجئے اور پھر آئیے اور جائیے, ریگولیٹ ہو جائیے, اور جو انلیگل افغان مہاجرین رہ رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں. تو اگر جن کے ساتھ ہم نے لڑائیاں مل کے لڑیں, جن کے لیے ہم نے دنیا کے ساتھ خاری بھی کاٹی, تو پھر ایران کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پھر اگر ہم ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو ہماری تو کوئی ان کے ساتھ اسٹیک یہ نہیں ہے نا کہ ہمارے لوگ وہاں پہ کوئی جاب کر رہے ہیں. گلف میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بدلے میں وہ ہماری لاکھوں لوگ وہاں پہ روزگار کما رہے ہیں, پاکستان میں زر مبادلہ بیچتے ہیں, امپورٹ ہماری دونوں کی ایکسپورٹ چل رہی ہے, چیزیں آنی جانی ہیں. ایران کے ساتھ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, انفارچونیٹ کام ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے, دونوں ملک ہی مہاجرین کے حوالے سے پریشان ہیں, اور خاص طور پر افغان مہاجرین کو لے کر, تو کیا دونوں ملکوں کو اس پر کوئی کمپریہنسو اسٹریٹجی نہیں بنانی چاہیے تھی؟ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایران نے تو پہلے دن سے یہ وہ جو میں بات کہہ رہا تھا نا, ہم اسلامی بھائی چارے کے ڈسے میں ہیں. یہاں پہ کراشنکوف کلچر آ گئے, جنرل ضیاء الحق نے کیا کہ افغان مہاجرین آئے, افغان مجاہدین آئے, یہاں ہم سینہ کھول کے جناب کے جی بڑے ہمارے مسلمان ممالک کے لوگ ہیں, بٹھا لیا, پورے پاکستان میں افغان مہاجرین کو آباد کر دیا, پھیلا دیا. ایران نے تو ان کو اپنے بارڈر سے باہر نہیں نکلنے دیا افغان مہاجرین کو, اور یہی وہ اسٹرکٹ پالیسی ہے جس کی بنیاد پہ وہاں پہ وہ پھر اس طرح نہیں پھیلے جس طرح آج ہمارے یہاں ایشوز پیدا ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ جن کو بھجوایا جائے اور روکا جائے. تو اب بہرحال یہ ایک چونکہ ایران نے خود پہلا قدم اٹھایا جارحیت کا, تو جواب تو ہم دیں گے. تو کس طرح سے پاکستان جواب دے سکتا ہے؟ obviously جیسا ایران نے کیا اس طرح کا تو سٹیپ نہیں اٹھا سکتا نا پاکستان. دیکھیں, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جواب دینے کے لیے یہ حق محفوظ رکھتا ہے کل کے بعد کہ جگہ اور وقت تعین کرے, کیونکہ ہمارے پاس بھی رپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ جنگ میں, یا جیسے کلبھوشن یادیو کا میں نے آپ کو بتایا کہ انڈین تعاون ان کی سوائل سے ہو رہا تھا ہمارے خلاف, تو پھر وہ جگہ ہمیں پتہ ہے, پھر یہ جواب وہاں دیا جا سکتا ہے, اور یہ ایران کو پتہ ہے کہ ہم دیں گے جواب.
اور یہ جو سفارتی سطح پہ بات ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک موقع امن کو دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ریئلائز کریں اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کی یہ چیزیں ایران کے اندر جو ایرانی بارڈر پاکستان کے بالکل ساتھ ہے وہاں کس قسم کے کیمپ موجود ہیں اور وہاں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کو وہاں سے ادھر پھیلا رہے ہیں اور ہمارے ہاں قتل و غارت ہوتی ہے. تو جواب کے لیے تو بہرحال ایران کو تیار رہنا چاہیے. اس پہ تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم جواب نہیں دیں گے. ہاں ایران سمجھے کہ بھئی ہاں ہم نے ایکچولی غلطی کیا تو اسے معافی مانگ لینی چاہیے, کیونکہ پھر تو ہم اپنی بقا کے لیے کچھ بھی کریں گے, پھر اس میں نہیں دیکھا جائے گا کہ پھر سامنے کون ہے. کہیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں بھارت کا بھی کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے نسبت بھارت کے ساتھ تعلقات ایران کے کافی بہتر ہیں. وہ ہماری ڈیفینس فورسز کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ ان سے بات کر سکتے تھے, فارن سیکٹری سے بات کر سکتے تھے, فارن منسٹر سے بات کر سکتے تھے, مختلف فورم سے ہم ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں آئیں گی ساری کہ کب ایران نے کوئی ایسی شکایت کی تھی. اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ یہ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کا بہرحال کمال ہے کہ ان کے جنرل کو مارتا ہے اسرائیل اور وہاں پہ تو جواب دیتے نہیں ہیں اور اس کے اوپر خاموشی رکھ لیتے ہیں. ابھی ایک دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ وہاں پہ برسی کے اوپر, وہاں جو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے. اب یہ پاکستان کے اندر اس طرح کا حملہ کرنا بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر لوگوں کو انگیخت کرنا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ جنگ میں پڑ جائیں. الحمدللہ ایسا نہیں ہو سکا. پاکستان کی تمام مذہبی فرقہ وارانہ جماعتیں ہوں, سیاسی جماعتیں ہوں, سب کا رسپانس بڑا پازیٹیو ہے اور وہ ہے کہ پاکستان ایک ہے اور ہم سب ایک ہیں اور ہمیں کسی ملک کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہوگا کہ جی یہ ہے تو ہمارے اندر کوئی لڑائی پیدا ہو جائے گی. چند عناصر ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کوشش کی ہے, لیکن ایک اوور آل جو پازیٹیو رسپانس ہے میں اس سے بڑا خوش ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا بھی یہی چاہیے تھا بحیثیت کہ اگر ہماری کوئی اختلافات ہیں بھی صحیح آپس میں, لیکن ملک کی سالمیت کے اوپر نہ ہم مسلح افواج کی حمایت سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں بلکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. جمعیت اہل حدیث والوں کا میں دیکھ رہا تھا, ان کا تو صبح صبح بیان آیا ہوا تھا کہ ہم مسلح افواج کے ساتھ ہر جگہ پہ دامے درمے سفرے موجود ہیں پاکستان کے لیے جس کو ہیلپ چاہیے ہو, کیونکہ یہی ہمارا اس وقت ایک رد عمل ہونا چاہیے بحیثیت قوم. کیونکہ اگر آپ کے ملک پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ اس میں بھی لڑائی پہ پڑتے ہیں تو دشمن تو چاہتا بھی یہی ہے. تو ان کو تو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے جو اس وقت آج رد عمل ہمارے ہاں چل رہا ہے, کیونکہ وہ پھر چاہے افغانستان ہو یا ایران ہو, پھر ہمارے لیے وہ انڈیا کی طرح برابر ہو جاتے ہیں جب وہ ہماری سوائل پہ حملے بھی کرائیں. اور بلکہ یہ تو ایران کی براہ راست ایک ننگی جارحیت میں اسے کہوں گا, یہ جنگ انہوں نے ہم پہ مسلط کرنے کی ایک کوشش کی ہے کہ اس کے موٹیو ظاہر ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس پہ فارن آفس نے تو جو بیان دیا ہے DGISPR کی پریس کانفرنس ضرور ہوگی اور بتایا جائے گا, لیکن ایک بحیثیت سے ذمہ دار قوم کے, جذباتی قوم کے نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے ہو جائیں گے. ہمارا رسپانس ایران کے لیے بہت بڑا ہے کہ ہم ان کا سفیر واپس کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے کو وہیں رکھیں اور ہم نے اپنا سفیر بلا لیا ہے, کیونکہ اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. یہ دنیا میں اگر آپ کو رہنا ہے تو بقائے باہمی کے اصول میں رہنا ہے. وہاں پہ اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری انسلٹ کرنے آ جائے. تو یہ اچھا ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ چونکہ وزیر اعظم اس وقت وہاں گئے ہوئے ہیں اور نمائندگی تو وہی کرتے ہیں, یہاں پہ ایک اسپیشل میٹنگ بھی ہونی چاہیے اور سینٹ کا اجلاس ہونا چاہیے, اس کے اندر بھی قرارداد آنی چاہیے کہ بھئی ہاں یہ اس بات کو برداشت کسی صورت میں نہیں کیا جائے. عامر صاحب, جیسے کہ آپ نے ابھی وزیر اعظم کے دورے کی ہی بات کی, تو یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ابھی وہاں پر ڈیووس میں بھی ایران کے جو بھی نمائندے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور آپس میں جانچ اکزئی نے بھی کہا کہ جو ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں بڑے تاریخی سطح پر ہیں, مشقیں بھی جاری تھی, اور اس کے باوجود پھر اس طرح کا اقدام اٹھایا گیا ایران کی جانب سے. بالکل یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہمارا بارڈر سیکیورٹی فورس پہ ارینجمنٹ موجود ہے, سفارتی سطح پہ موجود ہے, کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو ہمارا کلوز ہو. ہم نے تو اس وقت جب سعودی عرب اور ایران کی ٹینشن عروج پہ تھی, نواز شریف اس وقت سعودی عرب گئے اور وہاں سے وہ اس کے بعد ایران گئے. میں خود اس وزٹ میں موجود تھا کہ کسی طریقے سے ان دو ممالک کے درمیان ٹینشن کو کم سے کم کیا جائے. ہمارا تو کردار یہ ہے, اور الٹا وہ ہمارے اوپر آ گئے کہ جی میزائل داغ کے کیا بہادری ہے. مطلب یہ میزائل ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بہت پیچھے ہیں. ہمارے پاس بے پناہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے اور اگر کوئی جارحیت کرے تو اس کا جواب دینے کے لیے صلاحیتیں موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم بھی ہوش کے ناخن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھداری سے ہماری بھی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ کام لے رہی ہیں, لیکن الرٹ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں. وہ جو طریقہ کار ہے کسی کے رسپانس دینے کا وہ شروع ہو چکا ہے کہ پہلے ایک بیان فارن آفس نے دیا, ایک عملی فیصلہ اب کیا
کہ ہم نے ایران کے ساتھ سفارتی سطح پہ اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے کہ امبیسڈر ہم نے اپنا واپس بلا لیا ہے. یہی ہوتا ہے لوگوں کو جواب. لیکن عامر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، کیا یہ مسئلے کا حل یہیں تک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید اقدامات بھی ہونے چاہیے؟